الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل. آج ہم توضیح التوقیت سے انشاءاللہ تعالی سمت قبلہ کا بیان پڑھیں گے. میں نے گروپ میں عرض کیا تھا کہ کوشش کیجیے گا کہ اس کا مطالعہ کر کے آئیں. تو ابھی جتنا موجود ہے میں سے کسی نے کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ مطالعہ اس کا آگے کا. مکمل نہیں، کچھ کچھ. ماشاء اللہ کیسا محسوس ہوا؟ کافی حد تک تو پڑھ ہی لیا، ماشاء اللہ یعنی کہ خط سمجھ میں آ رہا تھا کچھ کچھ. ماشاء اللہ. اس کے ذریعے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لیول 4 کے اندر جو ہم یہ فضل الدین علیہ الرحمہ کی کتاب حل کریں گے تو وہ کس انداز سے ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تو خط پرانا ہے تو یہ بھی چیز ہے، تو اس کے بعد باقی خالص فنی ہے. پھر اس طریقے سے یہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد لیول 4 میں تو باقاعدہ تمام کی تمام کتابیں سبقن سبقن ہماری ہوں گی. تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں. سمت قبلہ حیت کے ضروری مباحث سے ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اسی قدر غافل ہیں. عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا جاننے والے کی طرف ہدایت کرے. فرمانے کے اس طرح اس کا سوچ کا اظہار کر رہے ہیں کہ بولے سب سے زیادہ عالم وہ ہوگا کہ جو بولے کہ مجھے آتا ہے. اب اس کے اوپر آگے دیکھیے گا مثالیں آئیں گی اور ایسی ایسی مثالیں آئیں گی اور کیا کلام ہوگا. اب آگے ہی چل کے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. پھر اپنا بیان کریں. گزشتہ سال شرح چغمینی، یہ چغمینی یہ بھی علم فلکیات کی سمجھ لیجیے کہ کتاب ہے کہ اس سے تعلق اس کا بھی جڑتا ہے. تو اس کی شرح چغمینی، کوئی اس کو چغمینی بولتے کوئی اس کا چغمینی پڑھتے. شرح چغمینی پڑھانے میں قوس سمت کے بیان میں سمت قبلہ کا ذکر آ گیا. میں نے اس کی اہمیت و ضرورت کے ساتھ لوگوں کی بے توجہی و بے پرواہی اور جاننے والوں کی غلطی بیان کرتے ہوئے تقریر کیا کہ جو اپنے کو اس فن کا جاننے والا سمجھتے ہیں انہیں انہی بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ارض البلد اگر ارض مکہ معظمہ سے زائد ہو. دیکھیے گا یہ باتیں ساری آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کی ساری آج دہرائی ہوگی. ارض البلد اگر ارض مکہ معظمہ سے زائد ہے تو جنوب کی طرف ذرا جھکتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اگر ارض البلد کم ہے تو شمال کی طرف مڑتے ہوئے کھڑا ہونا کافی ہے. حالانکہ یہ کلیہ بالکل غلط. بہت تیرے، یعنی بہت تیرے مطلب بہت ہمارے عام جدید اردو کے اندر بہت بلاد شمالی ہیں اور سمت قبلہ بھی ان کا شمالی ہے. شہر بھی شمالی ہے، ان کا سمت قبلہ بھی شمالی ہے. یعنی اگر نقطہ مغرب سے شمال کی طرف انحراف کریں گے جب قبلے کو منہ ہوگا. بعض طلباء پر، اب خود اپنا فرما رہے ہیں کہ میرے بعض طلباء پر اس کا تصور دشوار ہوا. انہوں نے اس کا استفتاء مشاہیر، یہ حذف ہے، یہ پورا لفظ ہے وہ یہ، اس کا استفتاء مشاہیر علماء ٹونک، رامپور، دہلی، لکھنؤ، دیوبند، سہارنپور، امرتسر، تھانہ بھون، اعظم گڑھ، کلکتہ، مدارس، حیدرآباد، ان تمام کے تمام 12 شہروں کے علماء کی طرف بھیجا. ان میں سے اکثر نے سکوت فرمایا، بعض نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا. پھر آگے فارسی کا مقولہ لکھا، خیر ہی ہم غنیمت. اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا بھی غنیمت، اتنا بھی بہت ہے. سمجھے یار، اتنا ہی بہت ہے. یہ فارسی کا مقولہ، اس کا معنی یہ ہے خیر ہی غنیمت اس آدمی جانے اور یہ جانے. میں آدمی جانتا ہوں، کم از کم یہ جانتا ہو کہ ہم نہیں جانتے. تو چندہ مذائقہ تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے.
باز نے اپنی عالم کہلانے کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے جواب سے سرفراز فرمایا، مگر با ہزار افسوس، یعنی ہزار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے جواب سے ہزار درجہ بہتر تھا کہ وہ بھی سکوت کرتے اور جواب نہ دیتے۔ ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت کے مصداق نہ ہوتے، یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی فارسی کا مقولہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو نہیں جانتا اور جاننا چاہتا ہے کہ اس کے مزاج بھی نہ ہوئے، کہ کم از کم یہ بولتے تھے کہ بھائی ہمیں آتا نہیں ہے تو بھائی ختم ہو جاتی بات، ہم کوئی بولتے بھی اب نہیں آتا، ہم تو صرف اتنا بولتے تھے یار آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، آپ کے فرض ہے۔ لیکن اب غلط جواب دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں، اور اپنی غلطی پہ جسے کہتے ہیں جہل مرکب، تو اس کے اوپر ایک انہوں نے فارسی مقولہ پیش کیا کہ ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت کے مصداق نہ ہوئے۔ سوال یہ تھا، اب سوال بیان کر رہے ہیں، سوال بیان کرنے کا انداز کیا ہے کہ پہلے سارے کے سارے علماء کرام کے نام آئیں گے کہ جن کے بارے میں، تو آئیے ہم ان کے نام پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال آئے گا۔ پھر تمام کے تمام نام لکھیے، جناب مولانا مولوی سید سلیم صاحب رامپور، اسی طریقے سے سارے کے سارے یہ نام ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں نا، مولوی محمد صاحب رائے بیٹ مدارس، جناب مولانا محمد حفیظ اللہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، جناب مولوی انور شاہ صاحب صدر مدرسین دیوبند، جناب مولوی سید سلیمان صاحب سری اعظم گڑھ، جناب مولوی ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ، جناب مولوی کفایت اللہ صاحب دہلی، جناب مولوی ماجد علی، سارے کے سارے نام آخر تک چلتے جا رہے ہیں، یہ آخر تک یہ سارے کے سارے نام ہو گئے۔ اب آئے سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں؟ اب 4 شہر کا ذکر ہے، کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد۔ گیا یہ جانے والا گیا نہیں ہے، بلکہ گیا یہ انڈیا کا شہر ہے، انڈیا والے اسلام ہے، سب سے جانتے ہی ہوں گے۔ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد کا سمت قبلہ شمالی ہے یا جنوبی؟ اب وہ طلبہ سوال کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب جگہوں کا قبلہ شمالی ہے، چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں۔ چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ سمت قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے۔ عام بات یہ ذہن میں یہی آتی ہے کہ جو کعبہ شریف سے شمال میں ہوں گے تو ان کا قبلہ جنوب ہونا چاہیے، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو اب ان طلبہ کے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ بھائی کیونکہ ہم کیا بات کیا ہے، آگے اس کی کوئی تفصیل آ رہی ہے کہ عرض سمت قبلہ کے اندر عرض موقع کا اعتبار ہے، عرض مکہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اب ان جو اس فن سے آگاہ نہیں ہوتے تو پھر وہی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی عرض بلد کا اعتبار ہوگا، عرض مکہ کا اعتبار ہوگا، تو ان طلبا سے بھی یہ انہوں نے یہ سوچا کہ جن کا عرض مکہ سے زیادہ ہے تو ان کا قبلہ جنوبی ہونا چاہیے۔ تو اب انہوں نے بھی یہی لکھا سوال میں، یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ سمت قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے۔ نیز اب وہ طلبہ ہی کہہ رہے ہیں کہ سوال کے اندر کہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم صاحب کی جو بات چل رہی ہے کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ عرض موقع کے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ اب سوال کر رہے ہیں عرض موقع کیا چیز ہے اور سمت قبلہ نکالنے کا کیا قاعدہ ہے، اور ان سب شہروں میں سمت قبلہ کے لیے نقطہ مغرب سے شمال کو مڑنا ہوگا یا جنوب کو، اور کس قدر کتنے درجے کتنے دقیقے انحراف سے مصلی یا نماز پڑھنے والے کا رخ سمت قبلہ کو ہوگا، بینو توجرو، بیان کرو اجر دیے جاؤ گے۔ اب یہ سوال ختم ہو گیا طلبا کا۔ اب مفتی ظفر بیاری علامہ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے کھانا بھون یا بھون، اس کے جو اعراب ہوں وہ بھی ہوں سے جواب آیا۔ اب جواب سنیے گا، جواب بتائیں گے، اس کے بعد شدید کلام کریں گے، اور یوں دیکھیے گا ایک اعتبار سے یوں ہنسی بھی آئے گی کہ کس قدر یوں سمجھیے کہ فن کے نہ جاننے والوں کو اور غلط بولنے والے کے اوپر کلام کیا ہے، اور ایک طرف حیرت کا اظہار بھی ہوگا۔ دیکھیے، السلام علیکم، یہ مجیب جو جواب دینے والے جن سے مسئلہ معلوم کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال ہی نہیں سمجھا، اور سمت قبلہ نکالنے کا قاعدہ کسی حیت دان سے پوچھا جائے، شاید مدرسہ دیوبند سے اس کا جواب موصول ہو سکے۔ اب یہ نا اس ادھر سے جواب آ گیا نا، کہاں سے؟ تھانہ بون سے۔
اب نا انہوں نے کیا لکھا دیوبند، مدرسہ دیوبند سے، تو اب یہ نا طلبہ نے اشرف علی، اس کے جواب میں اسی دن یہ خط بھیجا گیا۔ یہ اشرف علی کیا ہے، یہ جو مجیب تھے انہوں نے اپنا نام لکھا نا، جب مسئلے کا جواب دیتے تو آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں، تو جواب دینے کے بعد اشرف علی انہوں نے اپنا نام لکھ دیا۔ تو اب ان طلبہ نے کیا کیا، اس خط کے جواب کے اندر دوبارہ، اب سوال نہیں سمجھے تھے نا تو پھر ان کو سوال دوبارہ سمجھایا۔ اس کے جواب میں اسی دن یہ خط بھیجا گیا۔ اب جواب ہے کیا خط بھیجا، گرامی نامہ موصول ہوا، میرا سوال یہ ہے کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، آل آباد سے مکہ معظمہ پچھم دکن طرف ہے، پچھم کہتے ہیں مغرب، دکن کہتے ہیں جنوب کی طرف ہے۔ اس لیے خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں قبلے کی طرف رخ کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ ذرا سا دکن مڑتے ہوئے پچھم رخ کھڑے ہوں، یعنی کہ پچھم مغرب کی طرف رخ کر کے تھوڑا سا دکن یعنی جنوب کی طرف منہ کریں۔ وہی پیچھے والے سوال کو مزید وضاحت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ مگر ایک مولوی صاحب جو حیت دان ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ان شعروں میں پچھم سے ذرا اتر کہتے ہیں شمال، شمال کی طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونے سے مصلی قبلہ رخ ہوگا، یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں؟ اور نماز میں کس طرف مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے، یا ٹھیک پچھم یعنی عین نقطہ مغرب کی طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب انہوں نے طلبہ نے آخر میں لکھ دیا بینو تو جرو، بیان کرو، اچھا دیے جاؤ گے، اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا قاعدہ سمت قبلہ کے۔ اب انہوں نے یہ تو بول دیا تھا نا کہ بھائی میں حیت دان نہیں ہوں، تو اب اس کے لیے کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے نے منع کر دیا تو وہی سوال تو اس سے نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا تو دیوبند سے پوچھا جائے، تو انہوں نے طلبہ نے جواب میں لکھ دیا قاعدہ سمت قبلہ کے لیے دیوبند خط لکھ دیا ہے۔ اب اس خط کا جواب کیا آیا، جواب کی شروع میں انہوں نے لکھا 786 السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الجواب فی الدری یعنی در مختار، اور اب یہ عربی عبارت چل رہی، میں آپ کو پڑھ بھی لیتا ہوں عربی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ مَحَارِبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اب یہ متن ہے در المختار کا، اور بستیوں میں اور شہروں کے اندر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے محراب ہیں۔ وقال شامی، اب امام شامی تحتہ اس کے تحت کہتے ہیں کیونکہ امام شامی نے در المختار پر حاشیہ لگایا، اس کا نام رد المختار ہے، تو فرماتے ہیں کہ فلا یجوز التحری معہا، یعنی کہ اب ہا ضمیر جائے گی محاریب کی طرف، کہ ان محرابوں کے موجود ہونے کے وقت تحری کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ مسئلہ کیا پتہ چل رہا ہے اب اس عبارت سے، کہ اگر محرابیں موجود ہوں گی تو پھر کوئی شخص تحری نہیں کرے گا، بلکہ مساجد کی جو محرابیں بنی ہوئی ہیں انہی کو دیکھ کر نہ قبلے کو معلوم ہو جائے گا، اس کو ان کو دیکھ کے اور نماز پڑھ لے گا۔ اب یہ بات ہو گئی، امام شامی کا کلام ختم ہوا۔ زیلعی، اب امام زیلعی کا کلام نقل کیا، بل علینا اتباعہم، بلکہ ہم پر ہونا ان کی محرابوں کی اور صحابہ کرام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زیلعی کی عبارت ختم ہوئی۔ اب خانیہ کی عبارت لکھی ہوئی ہے، ولا یعتمد علی قول الفلکی العام البصیر الثقۃ ان فیہا انحرافا خلافا للشافعیۃ فی جمیع ذلک کما بسطہ فی الفتاوی الخیریہ۔ اب کیا ہے، خانیہ کی عبارت نقل کیے، اور اعتماد نہیں کیا جائے گا فلکی کے قول پر، وہ فلکی جو عالم ہے بصیر ہے سکھا ہے، کہ اس کے اندر اتنا انحراف ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ آگے بولے کہ بھائی اس مسجد کے اندر اتنا انحراف ہے، تو خانیہ کی کیا عبارت ہے، خانیہ کتاب کا نام ہے، کہ وہ کہتی ہے اس کتاب میں تحریر ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے قول پہ، فلکی کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو محراب بنی ہوگی اس کا اعتبار کریں گے۔ امام شافعی کے برخلاف ان تمام کی تمام صورتیں امام شافعی کے موقفات دوسرے ہوں گے، فرمانے کے جیسا کہ فتاوی خیرہ کے اندر مزید وضاحت سے عرض کر دیا۔ پھر الف، یہ الف لام خ یہ الی آخری کا شارٹ فارم ہوتا ہے۔ وقال شامی، اور امام شامی نے فرمایا، اس کے بعد امام شافعی نے بھی تھوڑی نظر اس جو عبارت آئی تھی اس کے تھوڑا آگے جا کے فرمایا، والظاہر ان الخلاف فی عدم اعتبارها النجوم، یہ اختلاف اس بات میں ہے کہ ان ستاروں کا اعتبار کے نہ ہونے کے اندر اختلاف ہے، انما هو عند وجود المحاريب القديمة اذ لا يجوز التحري معها كما قدمناه لئلا يلزم تغطية السلف الصالح وجماهير المسلمين بخلاف ما اذا كان في المفاصل۔
فرما رہے ہیں کہ علت بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلکی کا قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تاکہ یہ کہ جو سلف صالحین ہیں اور جمہور مسلمان ہیں ان کے اوپر غلطی یعنی کہ ان سے خطا ہونے کا یہ کہنا لازم نہ آئے. اس وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی ان جو محراب ہیں صرف انہی پر ہی عمل کرو، فلکی کی بات پر عمل نہ کرو. اتنا آسانی سے نا بھی یہ بیان کر دیا رہے نا مجیب نے ایک ساتھ اتنی ساری عبارت لی ہوئی. اب جب مفتی ظفر الدین بیاری علیہ الرحمٰن اس میں کلام فرمانا پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب بہت اچھی لگ رہی ہے ساری کی ساری عبارت ہے. ابھی اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مسلمین، ابھی یہ مجیب ہی لکھ رہے ہیں جن سے سوال کیا تھا وہی اشرف علی. اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مسلمین نے جس سمت پر مساجد بنائی ہیں ان کو غلط نہ کہنا چاہیے. بس تدقیقات مذکورہ فی السوال سے اعتراض لازم ہے. یعنی باریک باتیں جو سوال کے اندر لازم ہے، یعنی کہ وہ جو طلبہ نے سوال کیا تھا کہ منا یہ مفتی ظفر الدین بیاری علماء ایک عالم صاحب ہیں، وہ اسی طریقے سے اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، تو فرمانا یہ جو اشرف علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال کے اندر تدقیقات لکھی ہوئی نا اتنی باریک باریک باتیں ان سے اعتراض لازم ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت کر دے تو اس سے سمت کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ قول در و بغیرہ ای لغیر معانیہا اصابت جہتیہ، یہ بھی عربی عبارت ہے کہ تحت شامی کے ملاحظہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے. اب یہ عبارت یہ ہے کہ اور بلی غیری جو مکے میں رہنے والے کے علاوہ ہوں تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے جہت کو پہنچنا ہے کہ وہ جہت کی طرف منہ کریں گے. تب کیا ہے مجیب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی شامی کے اندر جو اس عبارت کے تحت جو کلام ہوا ہوا ہے نا اس کو پڑھ لو تو اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ تفاوت ہے تھوڑا بہت تفاوت ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور دور والوں کو سوائے جہت کی اور کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ عین کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کے واسطے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ واللہ اعلم. یہ مجیب نے بولا ہے اور ہم یوں سمجھے کہ چھیڑا سائیں کو ہے. مفتی ظفر الدین بیاری رحمہ ماہر فن اعلی حضرت کے شاگرد جن کے بارے میں اعلی حضرت فرمائے کہ جس نے مجھ سے علم توقید باقی سیکھا ہے تو وہ ظفر الدین بیاری. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ اب جواب دے رہے ہیں مفتی ظفر الدین بیانی. یہ جواب سوال سے جس قدر بے تعلق ہے اہل علم پر مبنی نہیں. اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے اور کسی اور جگہ کا استفتاء کا جواب یہاں آ گیا، بولے غلطی سے ایسا لگتا ہے کسی اور کو جواب بھیج دیتے ادھر بھیج دیا. اب سنتے رہے کہ کیا کیا فرمائیں گے. اس میں ان باتوں کا جواب ہے جو سائل نے دریافت نہیں کیا، اور جو باتیں سائل نے پوچھی تھی ان کا جواب نہ آیا. بولے جو پوچھا تھا اس کا جواب نہیں دیا، جو نہیں پوچھا تھا اس کے جواب دے دیے. اب دیکھیے 12 چیزیں گنتی کرائیں گے مدینہ. دیکھیے پہلی نمبر بھی چلتا جائے گا. سوال یہ نہ تھا کہ صحابہ کرام تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محراب بنوائے وہ معتبر ہے یا نہیں، جو عبارت در مختار سے جواب ہو. نہ یہ سوال تھا کہ ان محرابوں کے ہوتے ہوئے تاری جائز ہے یا نہیں کہ عبارت ذیلی کی ضرورت ہو. نہ یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم کو ان کا اتباع کرنا چاہیے یا کیا کہ عبارت خانیہ لکھنے کی ضرورت ہو، کہ یہ کیا کہ عبارت خانیہ کی لکھنے کی ضرورت پڑے. نہ یہ دریافت کیا گیا تھا کہ فلکی کا ان مساجد میں انحراف کہنا قابل اعتماد ہے یا نہیں، جو بعد کی عبارت اور فتویٰ خیرہ سے استفادہ کا اشعار فرمایا جائے. اشعار یعنی مفہوم دینا. یہ سوال یہ بھی نہ تھا کہ قول فلکی کے اعتبار و عدم اعتبار میں اختلاف کس وقت ہے، جو شامی کی دوسری عبارت لکھی گئی. نہ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جمہور مسلمین نے جس سمت مساجد بنائی ہیں ان کو غلط کہنا کیسا ہے، کہ اس کے جواب سے افادہ بخشا جائے کہ ان کو غلط نہ کہنا چاہیے. نیز سائل نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ جو شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت کریں تو اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم آتا ہے یا نہیں، جو جواب میں ارشاد ہو کہ اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم نہیں آیا. نہ سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ دور والوں کے لیے اصابت عین چاہیے یا اصابت جہت کے قول در مختار پیش کر کے شامی دیکھنے کی ہدایت فرمائی جائے جو آخر کے اندر بات آئی تھی. نہ سائل کا یہ سوال تھا کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کچھ معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں، جو یہ جواب ہو کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر بات کے اوپر پکڑ لیں. نہ سوال یہ تھا
کہ دور والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں؟ کہ جواب میں ارشاد ہو عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ابھی 10 باتیں وہ گنتی کروائیں کہ جو سوال نہیں کیا تھا اور مجیب نے جواب دے دیا. اب وہ گنتی کرائیں گے جو سوال کیا تھا وہ جواب نہیں دیا. سائن نے اپنا خیال لکھا تھا کہ کلکتہ، الہ آباد، پٹنہ، گیا میں دکن طرف، یعنی کہ دکن وہی جنوب کی طرف مڑ کر کھڑا ہونے سے استقبال قبلہ ہوگا. اس کا جواب کچھ نہ آیا کہ یہ خیال صحیح ہے غلط. سوال یہ کیا تھا، اس کا تو جواب دیا ہی نہیں. سائل نے ایک مولوی صاحب کا قول لکھ کر وہ ان شہروں میں ذرا اتر شمال کی طرف مڑ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اس کی تصحیح یا تغلیظ چاہیے تھی کہ بھائی جو مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے کو وہ صحیح ہے غلط ہے، بولا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، اس کے متعلق تو کوئی جواب ہی نہ آیا کہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط. 13ویں بات، سائل نے صراحتاً نفس مسئلہ دریافت کیا تھا. کیا پوچھا تھا کہ ان شہروں میں نمازی کو کس طرح مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے، یہ ٹھیک پچھم عین نقطہ مغرب کی طرف. اس کا کچھ جواب نہ آیا. غرض سائل نے جن 3 چیزوں کو دریافت کیا تھا اس کو تو ہاتھ نہ لگایا، اور 10 باتیں جو جواب میں تحریر کی گئی ہیں وہ بالائی باتیں ہیں جن سے اصلاً سوال نہ تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سمت قبلہ ہی کے متعلق اور کسی نے استفتاء بھیجا ہو اور ان 10 باتوں کو دریافت کیا ہو. بھول سے اس کا جواب سائل کے پوسٹ کارڈ پر لکھا گیا ہو. یعنی یہ پرانے زمانے خط وغیرہ تو نا ہو سکتا ہے کسی اور کو بھیجنا تھا، غلطی سے ادھر دے دیا اور یہاں کا پتہ لکھا ہونے کی وجہ سے یہاں چلا آیا اور سائل کے سوالوں کا جواب وہاں چلا گیا ہو. خیر بہر کے جو کچھ بھی ہو جواب یہ ایسا ہی ہے. اس جواب سے نہ دینا بہتر تھا. تھانہ بھون کے بعد دوسرا خط امرتسر سے آیا، مگر جواب کے بدلے ایک مطبوعہ اشتہار آیا. کہہ رہے ہیں کہ جواب آیا امرتسر سے، لیکن جواب کے بدلے میں ایک مطبوعہ اشتہار تھا جس میں خریداری اخبار کی ترغیب کے علاوہ لکھا تھا. یعنی کہ اس کے اندر اپنے اخبار کی ترغیب دلائی ہوئی تھی، جواب نہیں تھا. اور جواب اخبار کی ترغیب تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ جواب کے لیے لفافے کے علاوہ ایک آنا غریب فنڈ کے لیے بھیجنا چاہیے، تب جواب ہو جائے گا. چنانچہ ان کو جواب لکھا گیا. یعنی کہ اب جو امرتسر سے جواب آیا نا، ایک تو انہوں نے اپنے اخبار کی ترغیب پیش کر دی اور اس کے سائڈ میں لکھا کہ بھائی آپ کا جواب ہم جب دیں گے جب آپ ہمارے غریب فنڈ کے اندر ایک آنا جمع کروائیں گے. تو اب انہوں نے کیا کرا، اب آگے بھی فرمائے کہ بھائی جب آپ نے کچھ بھی آپ لکھ کے دے دیتے اسی پر ہی آپ جواب لکھ کر دے دیتے. اب غریب فنڈ کے لیے آپ نے دوبارہ منگوایا، اب خط بھیجنے میں بھی پیسے لگتے ہیں، اس کو بیان کرائیں گے کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، سارا سب کچھ کھولیں گے. اچھا جی، چنانچہ اب نا یہ انہوں نے جو لکھ کر بھیجا تھا نا کہ ایک گانا غریب فنڈ کے اندر بھی بھیجے تو اب پھر جواب دیں گے. تو اب انہوں طلبا نے جواب میں لکھا، مولانا المکرم وعلیکم السلام، لفافہ موصول ہوا، میں اس اعلان سے واقف نہ تھا. یعنی کہ آپ جواب صرف نا غریب فنڈ میں پیسے بھیجیں گے تبھی جواب دیں گے، اس اعلان سے واقف نہ تھا ورنہ اس اضافت اعمال کی نوبت نہ آتی. یعنی کہ جو ہم نے پہلا خط لکھا تھا وہ پیسے ہمارے ضائع ہوئے، اضاعت کہتے ہیں ضائع ہونا، تو یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا ورنہ یہ مال ضائع ہونے کی نوبت نہ آتی. جواب کے لیے اب دوبارہ انہوں نے جواب مانگنا تھا تو جواب کے لیے لفافہ اور غریب فنڈ کے لیے ٹکٹ ایک آنا کا مرسل ہے، مہربانی مرسل یعنی بھیجا ہے، مہربانی فرما کر جواب سے مطلع فرما کر معذور ہوں. بہتر ہوتا کہ عام افادے کی غرض سے اخبار اہل حدیث میں شائع فرما دیں. مطلب بہتر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیسے وغیرہ لینے تھے اس طرح سے تو آپ وہ کر لیتے. اب اس عبارت کی مجھے 2 وجہیں سمجھ آئی. ایک تو یہ ہے کہ اخبار اہل حدیث کے اندر وہ کیونکہ جو جن سے سوال پوچھا وہ اہل حدیث تھا، تو آپ یا تو اس کو اخبار کے اندر شائع کر دیتے اس اعلان کو کہ بھائی جو بھی سوال کرے تو وہ ابیرانہ غریب فنڈ میں پہلے پیسہ بھیجے اس کے بعد ہم اس کو جواب دیں گے، یا تو یہ کر لیتے. یا پھر دوسری اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی کہ اس کا جواب بھی آپ اخبار اہل حدیث میں لکھ کر شائع کر دیتے تاکہ سب کو پتہ چل جاتا. بہرحال جو بھی ہو تو اس کے اندر ہمارے مسئلے کو فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیں اس دفعہ جواب کیا دیا امر، اب پیسے بھی لیے، پیسے بھی لگے، 2 دفعہ پیسے لگے. اب دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں. بڑا مزے کا جواب، پھر اس کے اوپر کلام بھی انتہائی مزے کا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے. ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب شمال کے مابین ہے. جنوب شمال کے مابین ہے. ہندوستان سارا حجر اسود کے کونے میں
مطلب پورا کا پورا ہندوستان حجر اسود کے کونے میں، یعنی کہ سب کی جہت کونے حجر اسود کے بھی کونے میں جا کے لگتی ہے۔ شریعت نے اتنی مشغانی کی تکلیف نہیں دی ہے، کہ شریعت کے اندر اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ نہ سوچے تحقیق وغیرہ کرے، بلکہ شریعت کے اندر آسانی ہے۔ اور آخر میں لکھا ما بین الجنوبی و شمالی قبلۃ واللہ تعالی عالم۔ یہ ہو گیا ان کا جواب مکمل۔ اب فرما رہے ہیں، اب مفتی ظفر الدین بیالی رحمہ، مجھے مشہور مولوی فاضل کے اس جواب سے جس قدر تعجب ہوتا ہے اس سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہی جواب دینا تھا تو جوابی پوسٹ کارڈ پر ہی آ سکتا تھا، یہ نہ صحیح تو اشتہار کے لفافے میں ایک پرزے پر لکھ کر بھیج سکتے تھے۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی کہ سائل کا 3 آنا صرف کرا کر ایک آنا اپنے غریب فنڈ کے لیے وصول کریں؟ اب ایک دفعہ خط بھیجا اس پر ایک آنا لگا، دوسری دفعہ خط بھیجا اس پر ایک آنا لگا، اور غریب فنڈ کے لیے ایک آنا بھیجا، تو ٹوٹل 3 آنے خرچ ہو گئے۔ اب پرانے دور کی بات ہو رہی تو آنے کی بھی اہمیت ہوتی ہوگی کہ سائل کا 3 آنا صرف کرا کر ایک آنا اپنے غریب فنڈ کے لیے وصول کریں اور جواب ایسا دیں کہ اس سے نہ دینا کہیں بہتر تھا۔ اب اگر اعتراضات کریں، ارشاد ہوتا ہے کہ اب وہ جو مجیب نے جوابات دیے ہیں اس کے اوپر ایک ایک جواب کی جز کے اوپر کلام کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے۔ کیا ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر مقام کا قبلہ ہر وہ نقطہ ہے جو مابین جنوب و شمال ہو؟ یعنی جنوب اور شمال سے لے کر جتنے نقاط آئیں گے، 180 نقاط آئیں گے اور جتنے نقاط آتے ہیں، کیا پورے کے پورے ہندوستان کے لیے تمام کے تمام نقاط قبلہ ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہر ظاہر ہے کہ ہر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر مقام کا ایک خاص نقطہ ہے جو ماں بین جنوب و شمال واقع ہے۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی مراد یہی ہوگی کہ جنوب و شمال کے درمیان کوئی ایک نقطہ ہوگا جو ان مقام کے لیے قبلہ ہوگا، ظاہر سی بات ہوتا بھی صحیح ہے۔ اور ان 4 شہروں میں سمت قبلہ کے لیے خاص انہی نقاط سے سوال تھا، پھر یہ عام گول مول بات سائل کو کیا فائدہ دے سکتی تھی اور اس سے کیا معلوم کر سکتا ہے، اور ان شہروں میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حکم شرع سمجھے گا؟ کہ نا آپ نے بول دیا بھائی جنوب ما بین الجنوب و شمال قبلۃ، جنوب اور شمال کے درمیان قبلہ ہے، بولے سائل کو کیا پتہ چلے گا کہ کس طرف نماز پڑھو؟ جنوب سے لے کے شمال تک تو 180 درجے، اب کس طرف نماز پڑھو؟ علاوہ برین جنوب و شمال کے مابین تو سوائے ان دونوں نقطے کے پورا دائرہ کو شامل ہے، مطلب پورا کا پورا دائرہ کو شامل ہے۔ بھائی دیکھیں، جنوب اور شمال تو دونوں طرف سے کاؤنٹ کریں گے نا، جنوب سے شمال اور جنوب سے شمال دوسری طرف، ایک طرف نقطہ مغرب آئے گا اور ایک طرف نقطہ مشرق آئے گا، تو کہہ رہے ہیں سوائے نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب کے، تو نقطہ معذرت سوائے نقطہ شمال اور نقطہ جنوب کے بقیہ پورا کا پورا جو 360 کا دائرہ ہے ان کے اوپر یہ بات صادق آ جائے گی، ما بین الشمال والجنوب، ما بین الجنوب والشمال۔ اگر یہ کہ کم از کم اگر یہ کوئی نقطہ اعتدال بھی بیان کر دیتے تو کم از کم ایک جہت تو متعین ہو جاتی، لیکن انہوں نے تو کوئی نقطہ اعتدال بھی بیان نہیں کیا، صرف اور صرف شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ بول دیا۔ تو دنیا کا جو بھی مقام ہوگا وہ شمال اور جنوب کے درمیان ہی ہوگا، کوئی سا ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جنوب اور شمال کے درمیان نہ ہو، کوئی بھی ایسی جہت نہیں ہوگی جو جنوب اور شمال کے درمیان نہ ہو۔ بتائیں ایسا جواب دیا۔ ہائے ہائے۔ یہ بھی نہ لکھا کہ مابین جنوب و شمال شرقن یا غربن کس طرف قبلہ ہے، بلکہ اس کو ایسے نقطوں سے تعبیر کیا کہ شرقن ہونا ہی متبادر ہے۔ اب یہ سمجھے گا، فرما رہے ہیں کہ مجیب کی عبارت سے شرقن نقطہ اعتدال ہونا سمجھ آتا ہے، کیسے کہ سائل نے مجیب نے عبارت کے اندر کیا لکھا تھا، ما بین الجنوبی و شمال قبلۃ، اب فرما رہے ہیں کہ شمال و جنوب کے درمیان نہیں فرماتے بلکہ جنوب و شمال کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ اسلامی عربی فارسی اردو رسم الخط دانے سے بائیں سیدھے سے الٹی جانب کو سطر جاتی ہے، یوں ہی دائرہ کھینچنے میں خط کا یہی حال ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بولا کہ جنوب سے شمال، تو جنوب سے شمال جانے کے اندر نقطہ مشرق ساتھ آئے گا یا نقطہ مغرب آئے گا؟ تو بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نقطہ جنوب پر کھڑے ہوں گے تو اب کیا ہوتا ہے، آپ کس طرف الٹی طرف جاتے ہیں،
تو جب آپ نقطۂ جنوب پر کھڑے ہو کر الٹی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نقطۂ مشرق سے ہوتے ہوئے گزریں گے، نقطۂ مغرب سے ہوتے ہوئے نہیں گزریں گے. تو اس طرح ہم نے بتایا کہ عربی لکھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، فارسی لکھتے ہیں، تو تمام کے تمام میں ہم سیدھی جانب سے الٹی جانب جاتے ہیں. تو جنوب سے بھی جب ہم الٹی جانب میں جائیں گے تو نقطۂ مشرق بیچ میں آئے گا، نقطۂ مغرب نہیں آئے گا. تو مصنف کی عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی نقطۂ مشرق کی طرف، یعنی مجیب کی عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے نزدیک ان کا نقطۂ اعتدال مشرق ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان کا جو نقطۂ اعتدال ہے وہ نقطۂ مغرب. یہ بھی ایک بڑا بڑا بلنڈر ہے، جیسے سے بلنڈر مارے ان لوگوں نے. ہاں ہاں. تو جنوب و شمال کے درمیان سے وہی قوس متباتر ہوگی جو پورب طرف ہے، یعنی کہ پورب کہتے ہیں مشرق کو. تو مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا قبلہ پورب جانب، جنوب و شمال کے درمیان ہے. اب یہ ایک نا سارے کے سارے اعتراضات قائم کرتے ہیں کہ بولے تمہاری بات سے تو پتہ چل رہا ہے کہ مشرق کی طرف قبلہ ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہندوستان سارا حجر اسود کے کونے میں ہے. آج تک تو سب لوگ یہی کہتے سنتے آئے کہ ظرف کو مظروف سے بڑا ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے یہ قاعدہ ہے کہ ظرف کو مظروف سے بڑا ہونا چاہیے. بھائی ابھی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو کمرہ بڑا ہوگا تبھی آپ اندر آ سکیں گے. جس چیز کے اندر کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو مظروف کہتے ہیں، اور جو چیز آئے گی اس کو ظرف بولیں گے. الٹا ہو گیا، جو چیز ہوگی جس کے اندر کوئی چیز آئے گی تو وہ ظرف کہلائے گی. جیسے اب کمرہ ہے تو کمرہ ظرف ہے اور ہم جو ہے وہ مظروف ہے. تب ظاہر سی بات ہے کمرہ بڑا ہوگا جبھی تو ہم اس کے اندر آ سکیں گے. تب فرما رہے ہیں کہ سب آج تک تو یہی کہتے سنتے آئے کہ ظرف کو مظروف سے بڑا ہونا چاہیے. برابر بھی ظرفیت کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب آپ سوچیں کہ جب دونوں چیزیں بالکل برابر ہوں، کہ ظرف اور مظروف دونوں برابر ہوں، تو تب بھی ظرفیت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کے اندر جائے گی نہیں. کوئی آپ ڈبے لے لیں جو بالکل برابر سائز کے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے اندر جائیں گے نہیں. لازمی ہے کہ کوئی ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو، تو یہ جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے والے کے اندر چلے جائے گا. تو پتہ چلا ہے کہ ظرف کا بڑا ہونا ضروری ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ سارا ہندوستان جو 8 درجہ عرض سے 34 درجہ عرض، 8 درجے سے شروع ہوتا ہے اور 34 درجے آتا ہے. ہندوستان غیر منقسم کی بات چل رہی ہے جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سب آ جائیں گے. اور 60 درجہ طول سے 104 درجے تک طولن آباد ہے. اتنی وسیع آبادی جس کا رقبہ 10,50,000 مربع میل ہے. اب فرق تب دیکھیے گا، وہ نہ ملک عرب، نہ پورا صوبہ حجاز. حجاز یہ سعودی عرب کا ایک پورا صوبہ ہے جس کے اندر مدینہ شریف اور مکہ شریف وغیرہ آتے ہیں. اب کہنے کہ یہ بھی نہیں بولا کہ ہندوستان عرب میں، بلکہ پورے صوبہ حجاز، نہ شہر مکہ معظمہ، نہ بیت اللہ شریف، نہ اس کی دیوار، نہ حجر اسود، بلکہ حجر اسود کے کونے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہہ رہے ہیں لازمی طور پر بچے بچے کو پتا ہے کہ بھائی مظروف چھوٹا ہوتا ہے، ضرب بڑا ہوتا ہے. پورے کے پورے ہندوستان کا آپ نے بول دیا کہ قبلہ کیا بنے گا، حجر اسود کا بھی ایک کونا. کوئی کم از کم حجر اسود بول دیتے ہیں، حجاز بول دیتے ہیں، بیت اللہ شریف بول دیتے ہیں، کوئی ملک عرب بول دیتے ہیں کہ ملک عرب سے ہی بڑا ہندوستان ہے. لیکن آپ نے تو اس کو اتنا چھوٹے میں ڈال کے چھوڑا. اب ایک اور حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار میں ہے، نہ شرقی میں. اور اگر بالفرض ہو بھی تو اس کو جواب سے کیا تعلق؟ بولے چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے. تو کہتے جواب سے کیا تعلق تھا؟ جواب تو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی 4 شہر ہے، کلکتہ، الہ آباد، گیا وغیرہ، ان کا قبلہ کیا ہے؟ آپ سیدھا سیدھا یہ بتا دو. آپ نے یہ بول دیا حجر اسود کے کونے میں. تو اس سے ہمیں جواب کیا ملا؟ اگر کسی سائل نے پوچھا تھا تو وہ آپ کے جواب پر عمل کرے کس طرح؟ اس کو تو کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا. کیا تعلق؟ ہندوستان 8 درجے سے لے کر 34 درجے تک ارضن آباد ہے، اور مکہ معظمہ 21 درجے. پھر آگے بھی چھوڑ گیا. مکہ معظمہ 21 درجے 40 دقیقے عرض پر ہے. تب ہے کہ یہ ہندوستان کا عرض اتنا بڑا ہے اور مکہ معظمہ کا عرض اتنا سا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے درست نہیں ہوگا. میں پانی پی لوں اس کے بعد پھر ہم سبق کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جب تک کوئی سوال وغیرہ ہو تو جب تک کوئی سوال وغیرہ ہو تو دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد میں نام تک کنٹینیو کریں گے. جی کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اتر کہتے ہیں شمال کو. مشرق کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ مشرق کو پچھم. مشرق مشرق سب کی نہیں نہیں، طرح بتا دیں آپ نے. مشرق کو کہتے ہیں پورب اور مغرب کو کہتے ہیں پچھم. پچھم. مشرق کو پورب کہتے ہیں اور مغرب کو پچھم کہتے ہیں. پورب با سے. جی جی. پورب. ٹھیک. اب یہ دیکھیے کہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، ان کی عبارت ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ فتح اور رضویہ شریف میں جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح کلام فرماتے ہوں گے تو پھر اس کی کیا ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی بالکل آسان تھی والی اس طرح کی عبارت ہے. یہ ظاہر سی بات ایسی ہے، اور ابھی تو یہ سمجھیے کہ یہ آسان عبارتیں چل رہی ہیں. آگے جا کے مزید جب ابھی تک تو کوئی فنی کلام نہیں کیا ہے، اب تک تو صرف ان کی عبارت پہ نقص وارد کیے. جب یہ خود دلائل دینا شروع کریں گے نا کہ جوابات میں کیا دلائل ہے، پھر آگے پتہ چلے گا کہ وہ پورے کے پورے عرض موقع پر دلائل چلیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ کے اندر بہت مشکل ہے کہ بات سمجھ آ جائے. میں نے مطالعہ کرنے کا بھی اسی وجہ سے کہا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کی عادت ہو، اور اسی طرح کی عبارتیں ہوں گی اکثر. یا یوں کہہ لیجیے کہ نصف ہوگا جو لیول 4 کے اندر سارا کا چلتا رہے گا، پوری کی پوری توصیف. یہ ہم نے سبقن پڑھنی اسی طرح سے ساری کی ساری کتابیں. تو یہ ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، سمجھنا بھی اس کے ذریعے آسان رہتا ہے. تو اس والے سے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بھی کروا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت نے اتنی مشقانی کی تکلیف نہیں دی. شریعت نے اتنی مطلب تکلف کی میں نے اس طرح ہم پر تکلیف نہیں دی ہے نا، ہمیں مکلف نہیں کیا. اب جواب دے رہے ہیں جناب، یہ مسئلے کی تحقیق ہے نہ مشغافی گانیت ساحل نے تو صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسئلے کی تحقیق ہے، کوئی مشغانی تھوڑی ہے. ساحل نے تو صرف دقیقہ پوچھا تھا جو 1 میل سے کہیں زائد ہوتا ہے. کیا میل بھر موٹی چیز کے متعلق دریافت کرنے کو مشغانی کہتے ہیں؟ اور لو فرضاً تکلیف نہیں دی تو ممانعت بھی تو نہیں. کیا ہے کہہ رہے ہیں کیا، چلو ہم ایک بات مان لیتے ہیں، لو فرضاً یہ بات مان لو کہ نا شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا، حالانکہ منع بھی تو نہیں کیا کہ یہ نہیں کرو. تو کوئی اس طرح تو نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چاہے تو اس کو کرنا چاہیے، بس تحقیقات کرنی چاہیے شریعت کے اندر. ثواب ہی ملے گا اس کو، گناہ تو نہیں ملے گا. یہ آئے دن ان مسائل نہیں کیا، یہ آئے دن ان مسائل میں جو سنیوں کے خلاف آپ کے یہاں مروج و موت آپ کے یہاں جو مروج و معتقد ہیں تحریرات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. بولے جو سنیوں کے خلاف جو آپ کے یہاں پہ چیزیں مروج ہیں تو اب ان کے لیے تو تحریرات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. کیا شریعت نے آپ کو اس کی تکلیف دی ہے؟ بولے آپ جو سنیوں کے خلاف کلام کرنے کے لیے باقاعدہ آپ کے یہاں سے تحریرات چلتی رہتی ہے، سلسلہ ہوتا رہتا ہے، تو کیا شریعت نے آپ کو اس کی تکلیف دی ہے؟ علاوہ بری قرآن شریف میں جو اب آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسجد الحرام اور فولو وجوہکم شطرہ کا حکم ہے. اس آیت مبارکہ کا جو حکم ہے بغیر علم کی اس کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، اور جو قرآن پاک کی آیت ہے اگر ہم سمت قبلہ کا علم نہ سیکھیں اور علم توحید نہ سیکھیں، اس کے بارے میں کلام نہ کریں تو کیا اس آیت پر عمل ہو سکتا ہے؟
کیا ما بین جنوب و شمال کسی طرح منہ کر لیجئے شطر المسجد الحرام ہو جائے گا، یعنی کہ شطر المسجد الحرام پر عمل ہو جائے گا؟ کیا جناب کو خبر ہے کہ بیت المقدس کعبہ منسوخہ بھی بین الجنوب و شمال ہے؟ بولے کیا ان کو پتا ہے کہ بیت المقدس بھی اگر آپ سمت نکال دیں تو وہ بھی بین الجنوبی اور شمالی نکلے؟ کیوں؟ کیونکہ جنوب اور شمال پورا کا پورا ہی میں نے آپ کو بتایا کہ تمام پر ہی آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کی تحقیق میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے یا بیت المقدس کی طرف، ہر طرح نماز ہو جائے گی؟ اب اس کے اوپر انا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ شریعت کے اندر ہم شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا، شریعت نے آسانی کو مکلف بنایا ہے، تو لہٰذا تحقیقات نہیں۔ تو انہوں نے اس کو صحیح کا جواب دے دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ما بین الجنوب و شمال قبلۃ، دیکھیے گا اس کے اوپر، یہ آیت قرآن شریف کی تو ہے نہیں، ضرور ہے کہ حدیث ہوگی، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے سوا اور کسی سے تو استناد ہی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہنے کہ بولے یہ آیت قرآن پاک کی تو نہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہے۔ اچھا اب ہوگی تو حدیث پاک، حدیث پاک کیوں ہوگی؟ کیونکہ بھائی دیوبندی اہل حدیث ہے، ان کے نزدیک اجماع امت قیاس تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اہل حدیث وغیرہ ہیں تو ان کے نزدیک تو کیا تو قرآن پر عمل کرو یا حدیث پاک پر عمل کرو، تو بولے لازمی سی بات ہے آپ نے جو دلیل پکڑی ہوگی وہ حدیث پاک سے دلیل پکڑی ہوگی، اس کے علاوہ اور تو کسی چیز سے آپ نے دلیل نہیں پکڑی ہوگی۔ مہربانی فرما کر ارشاد ہو تاکہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف یا مرفوع ہے؟ مرفوع حدیث پاک کی اصطلاح ہے، قسم ہے، اور کس کتاب میں کس محدث نے کن روات کے ذریعے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب ایک اور حدیث پاک خود بیان فرما رہے ہیں، ترمیزی اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن ابی شیبہ و بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا عبارت لکھی ہے، ما بین الجنوب والشمال قبلۃ، اور حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ اب سوال کر رہے ہیں کہ اس حدیث صحیح کے معارض آپ کی پیش کردہ روایت سے ذرا تطبیق دے دیجئے تو بہتر ہے۔ کیا وہ ٹکڑا حدیث کا ہے یا آپ نے جواب کو عوام کی نظر میں بھاری بھرکم بنانے کو جواب ہی کا ایک ٹکڑا عربی میں لکھ دیا؟ بولے یا تو اگر حدیث پاک کا ٹکڑا ہے یا تو یہ بتاؤ تو ہمیں حوالہ دو، اگر نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ آپ نے پھر جواب کے اندر اپنا جواب کو وزن بڑھانے کے لیے عوام کی نظر کے اندر آپ نے اردو کا عربی کا ایک ٹکڑا لکھ دیا پورا، جب فتویٰ اردو میں لکھ رہے ہو تو یہ آخری کی عبارت بھی اردو میں لکھتے تھے، عربی میں لکھ کے آپ نے کیا کرنا چاہا، بھرم مار رہے ہو کہ عوام خیال کریں کہ جواب مدلل دیا ہے، مگر یہ خیال نہ کیا کہ اہل علم جو آپ کی اس اردو عبارت کو مطلب ہم تو آپ کی اردو عبارت کو مکمل جانتے ہیں کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، وہ آپ کی عربی ما بین الجنوبی و شمال قبلہ کو بھی بے معنی جانیں گے۔ پھر اس تطویل لا تعمل کا کیا بلکہ یہ تعمل لکھا ہوا تو تعمل ہے، اب یا تو اگر یہ ہو الحاصل تطویل لا حاصل پھر تو اس کا معنی سمجھ آتا ہے، لیکن تعمل کا کوئی معنی اس طرح سمجھ آ نہیں رہا تھا، تو فی الحال اس کو رکھ لیجیے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے ہمارے کو مفہوم میں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن انشاءاللہ پھر بھی اس کو مزید دیکھوں گا، یا تو وہ ہوگی کتابت ہی کافی غلط لا ہے اس میں۔ کامل نہیں ہو سکتا یہ؟ ہاں یہ کامل میں بھی نے کہا سمجھ یہ آ لا سکتا تعمل، لا کامل ہو۔ ہے، جی جی یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ لے لیں، کیونکہ اس کی کوئی شرح وغیرہ تو ہے نہیں جس سے معلوم ہو سکے، تو اس کو کامل لے لیجئے، یہ سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈنڈی وغیرہ اس میں کتاب میں کافی زیادہ ٹیڑھی اور آگے پیچھے وغیرہ دی ہے۔ کیا جناب کو وہ حدیث شریف یاد ہے کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها؟ غائط کہتے ہیں کہ استنجا خانے کے لیے غائط گرامر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب تم استنجا خانے آؤ تو تم نہ قبلے کو منہ کرو نہ قبلے کو پیٹ کرو، رواہ شیخانی، شیخین نے اس کو روایت کیا، اور آپ کے خیال میں ما بین الجنوبی و شمال قبلہ ہے؟ آپ دیکھیے گا، اور آپ کے خیال میں ما بین الجنوبی و شمال قبلہ ہے تو قضائے حاجت یا استنجا کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ ٹھیک نقطہ شمال یا جنوب کو تاک کر استنجا کریں؟
بولے صرف بالکل عین یا تو نقطہ شمال یا جنوب کو ہی جو ہے نا صورت کر کے بندہ استنجا کر سکتا ہے، بقیہ تو اس کے علاوہ تو کر ہی نہیں سکتا. کیوں جناب؟ شریعت نے نماز کے لیے تو مشک آنے کی تکلیف نہیں دی. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے تو آپ کہہ رہے تھے کہ نا شریعت نے ہمیں مشقت اٹھانے کا نہیں کہا. اور پیشاب پاخانہ کے لیے مشک آنی ضرور کرنی ہی ہوگی، کہ ورنہ آپ کا فتویٰ صحیح مان کر اس حدیث صحیح متفق علیہ کی تعمیل کس طرح ہو سکے گی؟ مطلب آپ نے جو ماں بین الجنوب اور شمالی قبلتن کہا ہے، تو اس کے ذریعے تو پھر یہ ہے کہ بندہ کہ استنجا خانے وغیرہ ہی نہیں جا سکے گا، کہ اس حدیث پاک پر عمل ہی نہیں کر سکے گا جو حضور نے فرمایا کہ نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو. تو بولے آپ کی اس وجہ سے تو اتنی مشقت پیدا ہو گئی، اور حالانکہ آپ نماز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ شریعت نے اتنی مشقت رکھی نہیں ہے، آسانی رکھی ہے، آسانی پر عمل کرو. تو فرمانے افسوس کہ اپنی مولویت باقی رکھنے کو جواب کی زحمت اٹھائی. اس سے ہزار درجہ بہتر ہوتا کہ آپ جان لیتے کہ میں اس فن سے ناواقف ہوں. لانا ادھر ہی تھا. بولے یہ مان لو کہ ہم فن کو نہیں مانتے، ہم چھوڑ دیں گے کہ میں اس فن سے ناواقف ہوں، اور واقف فن سے پوچھنے کی ہدایت کرتے. بولے آپ یہ کہتے بھائی کسی واقف فن سے پوچھو، جیسا کہ اکثر نے کیا تھا. تو یہ بات ہے، یہ ویسے میں نے کچھ چیزیں نا ایک مزاحن کے طور پہ کہی ہے کہ ہم لانا ادھر تھا، ورنہ کوئی یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم کسی کی نا عزت وغیرہ، یعنی کہ مفتی صفت بیار رحمان کسی کی عزت کو پامال وغیرہ کر رہے ہیں. فنی بات ہے، پھر سامنے والا ہے بھی دیوبندی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا بھی انداز ہے کہ پھر جب اعتراضات شروع کرتے تو عبارت کی ایک ہی کہتے ہیں کہ بال کی خال پہ اعتراض کرتے ہیں. تو ادھر ان کا بھی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد خلیفہ ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا اثر تو آنا ہی ہے. اس کے بعد تیسرا جواب سہارنپور سے آیا ہے. اب سہارنپور کا جواب دیکھیے. الجواب حامدن و مسلین و مسلمن. دیکھیے عرض بلد نصف النہار کی اس چھوٹی قوس کو کہتا ہے. ابھی جواب چل رہا ہے. عرض بلد نصف النہار کی اس چھوٹی قوس کو کہتے ہیں جو معدل النہار اور افق کے قطب کے درمیان ہو. پس ممالک مذکورہ چونکہ مکے سے مشرق کی طرف، میں نے وضاحت کسی وجہ سے نہیں کی، آگے جا کے اس کے اوپر کلام آئے گا تو پتہ چل جائے گا وضاحت کی حاجت ہی نہیں تھی، تعریف ہی غلط ماری. چونکہ مکے سے مشرق کی طرف واقع یا شمال کی طرف، تو طول بلد یقیناً ان ممالک کا مکے سے زائد ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکے کے عرض بلد کے مکے عرض بلد مکہ عرض بلد مکے کے عرض بلد کے مساوی ہے یا کم یا زیادہ. اب وہی والی بات ہے، عرض بلد کا حساب لگا رہے ہیں، عرض مکہ کا حساب لگا رہے ہیں، بھائی عرض مکہ کا حساب لگانا چاہیے. اب دیکھو تینوں صورتوں کا بندہ نا حکم بیان کرے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی اہل فن حیت کا ماہر آیا ہے اور وہ صورتیں بیان کر رہا ہے. دیکھ رہا ہے کہ عرض بلد مساوی کم ہے زیادہ. تیسری صورت میں یعنی زیادہ والی صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا. دوسری صورت یعنی کہ کم ہوگا تو اس صورت کے اندر مغرب اور شمال کے درمیان میں شمال کی طرف قبلہ ہوگا. پہلی صورت یہاں ممکن نہیں ہے، کہ پہلی صورت یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ مساوی ہو. ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عرض بلد کے مساوی ہو اور فاصلے طول بھی اس طرح سے زیادہ ہو. تو یہ لکھ دیا کہ پہلی صورت میں انحراف شمالی اور جنوب سے مغرب کی طرف طول مکہ اور طول بلد کے فرق کی مقدار ہوگا. نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ. اور دوسری صورت میں شمال اور جنوب سے مغرب کی طرف انحراف مقدار فرق طول مکہ معظمہ طول بلد کرنا پڑے گا. اب یہ جتنی بھی صورتیں بیان کر دی اتنی مقدار کا آپ کو فصل طول کرنا، انحراف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سبھی سب غلط ہے، بنیادی غلط ہے. آگے سارا کریں. پھر آخر میں بڑی عبارت بڑی کمال کی لکھی مجیب نے. یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیل طلب، جواب مختصراً لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں ہے، واللہ عالم. اب مفتی ظفر نے بیان فرمایا. سائل نے چار باتیں دریافت کی تھیں. او اول پہلی بات کیا ہے؟ کلکتہ پٹنہ گیا الہ آباد کا سمت قبلہ کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ شمالی انحراف ان شہروں کا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوم عرض موقع کی تعریف، انہوں نے سوال کے اندر پوچھا تھا عرض موقع ہوتا ہے کیا ہے. چارم ان شہروں میں نقطہ مغرب سے کدھر اور کتنا انحراف ہوگا. افسوس کے جواب میں ان چار باتوں سے کسی کو ہاتھ نہ لگایا. عرض موقع کی تعریف پوچھی تھی، عرض بلد کی تعریف لکھی. سوال کیا آپ نے پچھلے پیج کی آخری لائن کے اندر کیا ہے؟ عرض بلد کی تعریف لکھی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں
طلبا نے جو سوال کیا تھا وہ تو انہوں نے عرض موقع کی تعریف لکھی تھی، پوچھی تھی، کیا عرض بلد اور عرض موقع دونوں ایک ہی چیز ہے؟ اگر نہ معلوم تھا تو سوال ہی سے اس کا پتہ چلاتے، بولے سوال ہی دیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ بھائی عرض موقع اور عرض بلد الگ چیز ہے، جبھی تو طلبا نے سوال کیا، عرض بلد تو ان کو پتہ ہی تھا۔ نیز وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ عرض موقع سے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ یعنی کہ سوال کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ عالم صاحب فرماتے ہیں، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عرض بلد عرض مکہ کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عرض موقع کا اعتبار ہے۔ پھر ان بلاد اربعہ کو ممالک سے تعبیر کرتے ہوئے مکے سے مشرق یا شمال کی طرف واقع ہونے پر طول بلد کے زائل ہونے کو متفرع کرنا عجیب حیت دانی ہے۔ یعنی کہ شرقی یا شمالی کی طرف واقع ہونے، بھائی طول بلد کا تعلق بھائی اس کے گرین وچ سے ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مکے سے مشرق یا شمال کی طرف واقع ہونے پر یہ کہنا کہ بھائی مکے سے مشرق کی جانب اور شمال کی جانب ہے، لہٰذا یہ طول بلد اس کا زائد ہونا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عجیب حیت دانی بالکل نئی مارکیٹ میں لے کے آئے۔ طول بلد میں شمالی یا جنوبی کو کیا دخل؟ بولے طول بلد کے اندر شمال کا کیا تعلق؟ طول بلد کے اندر تو گرین وچ ہے کہ مشرق کی جانب مشرقی ہوگا یا مغربی ہوگا، شمال سے تو کوئی طول بلد کا تعلق پڑتا ہی نہیں، بولا عام سا آدمی بھی ہوگا اس کو بھی یہ بات پتا ہے۔ جب چار شہر جن کا قبلہ دریافت کیا تھا وہ بھی بنام نام بنام گنا دیے تھے، بولے چار شہر بولے تھے اور وہ بھی چاروں کے چاروں شہر لکھ کر دے دیے تھے، تو یہ تعمیم کے دیکھا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب چار شہر دیے تب ہونا کیا چاہیے تھا بھائی، ہر شہر کا قبلہ بتا دیں، آپ کو بھی کوئی یہ بولے گا آپ چار شہر کا قبلہ بتا دو تو آپ فارمولا حل کر کے ان کو جواب بتا دیں گے، لیکن اب کہنا کہ یہ تعمیم لکھی کہ دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ، آخر دیکھے گا کون؟ بولے اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بولے آخر دیکھے گا کون؟ سائل نے تو اسی لیے سوال کیا تھا کہ جناب مجیب صاحب ان چار شعروں کو دیکھیں کہ ان کے عرض کیسے ہیں، مساوی ہیں یا عرض زائد ہیں یا کم، مگر ان شعروں کا عرض بلد معلوم ہو جب دیکھے نا، بولے اگر نہ مجیب صاحب کو ان کا عرض بلد معلوم ہوتا تو دیکھتے نا، کاش سائل کے ان الفاظ کو بغور دیکھتے کہ چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں۔ بھائی دیکھیں نا جب سوال ہی یہ کیا تھا کہ یہ شہر زائد الارض ہیں ان کا قبلہ بتا دیں، تو سوال کے اندر یہ لکھ لیں کہ اگر عرض بلد عرض حرم سے کم ہو برابر ہو زیادہ ہو، بھائی جب سیدھا سیدھا سوال میں لکھا ہے کہ زیادہ کی بات ہے، سوال ہی زیادہ کیا تو آپ کا یہ تین صورتیں بیان کرنا مقصد ہی تھا، ڈائریکٹ تیسری صورت بیان کرتے ہیں۔ تو اس بے محل تشکیک میں پڑھ کر تضیع اوقات نہ فرماتے، اس بے محل تشکیک یعنی مشقت میں پڑھ کر تضیع اوقات وقت کو ضائع نہ فرماتے اور غلط جواب دے کر اپنا بھرم نہ کھولتے، مطلب غلط جواب دے کر اپنا بھرم نہ کھولتے، آپ نے اپنی تو پوری پوری بےزتی کرا لی مارکیٹ میں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ اولاً یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے اس صورت میں کہ بلد مکہ معظمہ سے طول و عرض دونوں زائد ہوں، جیسا کہ تیسری صورت میں فرض کیا گیا، کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوتا ہے اور کبھی شمال کو اور کبھی جنوب کو۔ اب پھر یہ کہ شرح چغمینی کی پوری آخر تک عبارت ہے جس کا ترجمہ خود ہی آخر میں لکھا ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو پڑھیں گے تو کافی زیادہ ٹائم آگے ہو جائے گا۔ اس مقام کی تشریح ابھی پورے دلائل دیے نا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے 2 سے 3 منٹ بعد یہ کلاس بند ہو جائے گی، پھر یہ کہ میں آپ کو دوبارہ لنک سینڈ کروں گا تو جوائن ہو جائے گا تاکہ پھر ہم اس کو مکمل کر لیں، کچھ ہی صفحات باقی ہیں۔ یعنی بلد مکہ معظمہ سے شرقی شمالی ہو تو ممکن ہے کہ سمت الراس سے مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود پر واقع ہو، تو اس صورت میں سمت قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب ہوگا، اور جو خط اس پر ہو کر گزرے گا خط مشرق و مغرب ہوگا۔ بات کیا ہے کہ جو شہر سمت الراس سے مکہ کے وہ شہر جس کا دائرہ اول سمود بنے اور مکہ معظمہ اس دائرہ اول سمود پر ہی واقع ہوں، یعنی وہی آسان الفاظ میں سمجھو عین عرض موقع العمود ہی اس کا دونوں برابر ہوں، تو اس صورت میں تو ٹھیک
नुक्ता मगरिब ही होगा। ये वाला कौन सा कायदा बन जाएगा? ये कायदा बन जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समत कशफुलिल्लाह का सूरत जैन में इंशाल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा कि दायरा वालू समूह जब आयन बनता है तो आयन नुक्ता मगरिब किबला बनेगा। अलीबन चौथा कायदा है ये इस तरीके से कोई है। खैर मैंने इसको ना गूगल अर्थ से पूरा बनाकर दिखाया था ये खाली पांचवा कायदा है इस तरह मैं इंशाल्लाह इसको देख लूंगा। और ये भी मुमकिन है कि समतुल रात से मक्का बलद मफरूज के दायरा अव्वल समूह से जुनूबी हो तो समत किबला रुबा गरबी जुनूबी में होगा। तो मैंने कि जाहिर सी बात है कि समत किबला फिर जुनूबी जानिब होगा। और जिस तरह इस नक्शे से जाहिर है जो किताब में है तो इससे पता क्या चला कि दायरा अव्वल समूह जैसा कि हमने पढ़ा था दायरा अव्वल समूह का एतबार होता है अर्ज मौका का एतबार होता है किबले के अंदर कि इसके अंदर अगर ऐन समतुल रास इसको मैं आपको अर्ज कर देता हूँ आसान अल्फाजों में कि उस शहर के अगर दायरा अव्वल समूह ऐन दायरा वालू समूद पर ही काबा शरीफ वाक़ है तो उस सूरत के अंदर तो फिर उसका जो किबला बनेगा ऐन नुक्ता एतदाल बनता है। और अगर उस दायरा वालू समूद से जुनूब की जानिब हो समतुल रात से मक्का यानी मक्का शरीफ जुनूब की जानिब हो तो इनहिराफ जुनूबी होता है। और अगर शिमाल की जानिब हो तो इनहिराफ शिमाली होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें अगर अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद बराबर हो तो ऐन नुक्ता एतदाल किबला होता है। और अगर अर्ज़ बलद अर्ज़ मौका से कम हो तो किबला शिमाल ना शिमाली होता है इनहिराफ। और अगर अर्ज़ बलद अर्ज़ मौका से ज़्यादा हो तो उस सूरत के अंदर जुनूबी होता है। इसको एक अलग अंदाज से दायरा बलू समूद के अंदाज से बयान किया था। इसको हम भी चुके हैं। फिर इसके ऊपर सारे के सारे एतराज़ात चलते जा रहे हैं कि जो एक उनका इस तरीके से पूरा हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ उसके ज़रिए ज्वाइन कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अभी ज्वाइन हो जाए इंशाल्लाह। अभी तो ज़्यादा तलबा कहाँ थे ना शामिल दोबारा के अंदर कम हुए। या तो दोनों सूरत हो सकती है कि शामिल होने में हो रही हुई। चलें एक मिनट मज़ीद इंतज़ार करते हैं फिर सबक को शुरू करते हैं। ठीक है जी हम शुरू करते हैं अब सबक अपना। आवाज़ आ रही है स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ठीक है। अब ये बात चल रही है जिसका मैंने आपको खुलासा अर्ज कर दिया। आगे जाके फिर फरमाते हैं अगले सफ़े पर देखिए कि फरमा रहे हैं ये इसकी इबारत का पूरा तर्जुमा दिया है।
اس کے بعد فرمایا کہ اسی مضمون کا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد میاں حاضرہ، یعنی کہ مجدد جو چل رہی ہے صدی، اس کے مجدد شیخ الاسلام والمسلمین مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نفعنا اللہ برکاتہ فی الدنیا والآخرہ اپنے رسالہ مبارکہ سمت قبلہ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں، وہی کشف اللہ والا ہے، یہ والی عبارت ہے جو پہلے باب کے اندر تحریر ہے، اور یہ قواعد کے اندر بھی آئی ہے، اس کو ہم نے ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ فصل طول اگر 90 سے کم ہے تو عرض جنوبی میں یہ عمود سمت فصل طول اگر 90 سے کم ہے تو عرض جنوبی میں یہ عمود سمت الراس سے ہمیشہ شمال کو گزرے گا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا وہ تصویر کے ذریعے جو نوی کلاس ہماری ہوئی تھی کہ جو جنوبی عرض ہوگا تو وہ ہمیشہ، اور 90 درجے سے فصل طول کم ہوگا تو ان کا قبلہ ہمیشہ شمالی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سے عرض موقع گزرتی نہیں ہے، کہ اس عرض میں معدل سمت الراس سے شمالی ہے اور سمت الراس مکہ معدل سے شمالی، تو عمود کو نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس مکہ پر گزرتا ہوا نصف النہار سے ملا قطعاً سمت الراس بلد شمالی ہوگا۔ اس کو دلیل دی ہے کہ سمت الراس کس طرح سے وہ شہر ایک دوسرے کے شمالی ہوں گے ہے۔ مگر عرض شمالی اور جب فصل طول کتنا ہو 90 سے کم ہو، تینوں حالتیں ہوں گی۔ اگر عرض عمود و عرض بلد کے برابر ہے تو عرض تو موقع و عمود عین سمت الراس سے بلد ہے، وہ جو بالکل برابر ہوگا، یعنی بلد کا ولو سمود ہی سمت الراس مکہ معظمہ پر گزر رہا ہے تو کیا ہوگا، عین نقطہ اعتدال ہوگا، اور اگر اس کا عرض عرض البلد سے زائد ہے تو موقع عمود سمت الراس سے شمالی ہوگا، اور اگر عرض بلد سے کم ہے تو جنوبی ہوگا، جیسا کہ اس شکل سے ظاہر ہے۔ اب پھر اس کے اوپر علم مثلث اور علم حیت کے اعتبار سے خاص کلام کرتے ہوئے پوری اس کا دلائل دیے، جو کہ پھر ایک بہت زیادہ ایک سمجھے کہ تفصیل ہو جائے گی، جو کہ کشف اللہ کے اس کو اگر پڑھنی ہو تو پہلے باب سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر تھوڑی ایک ورڈنگ آسان ہے، یہ پوری کی پوری اسی کے اوپر ہی بات چل رہی ہے، یہاں تک یہ کشف اللہ کی عبارت تھی۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں آگے، مجیب صاحب فرماتے ہیں آج یہ کہ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا تاکہ یہ کہ ہم اس کو مکمل کر لیں، غالباً 10-15 منٹ مزید لگیں گے۔ آگے مجیب صاحب فرماتے ہیں دوسری صورت میں مغرب و شمال کے درمیان شمال کے قریب قبلہ ہوگا، اس صورت میں کہ بلد طول میں زائد اور عرض میں کم، عرض 45 درجے سے کم، اور بلے کہ عرض مکہ سے کم، اور شہر کا جو طول ہے وہ عرض مکہ سے طول مکہ سے زیادہ ہو، ضرور قبلہ مغرب و شمال کے درمیان ہوگا، مگر شمال کے قریب ہونا مطلقاً غلط ہے، جو ان مجیب نے کہا تھا کہ اس صورت کے اندر قبلہ، دوسری صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ قبلہ شمال کی طرف ہوگا، تو بولا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ جب عرض 90 درجے کے اندر ہے اور طول یہ کہ زائد ہے تو اس صورت کے اندر تو قبلہ جو اس جگہ سے زیادہ ہے، تو جب آپ اس کے عرض موقع نکالیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا قبلہ ضرور بنے گا، ان کا قبلہ ضرور جنوب ہی بنے گا، اس لیے کہ عرض کم ہونے کی صورتیں کثیر ہیں، 1 دقیقہ عرض سے 21 درجہ 39 دقیقہ عرض تک وسیع آبادی کو شامل، اور ان سب جگہوں کا قبلہ نقطہ شمال کے قریب ہونا بداہتاً باطل، جس طرح ان بلاد اربعہ کے متعلق شق ثانی شق ثانی یہ لفظ بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یہ انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کے عرض کر دوں گا کہ یہ شق ثانی غلبہ ثواب سے عاطل ہے، یعنی کہ بات تو یہ ہے کہ مطلب جواب ہی بنے گا کہ شق ثانی درستگی سے درستگی نہیں ہے، غلط ہے یہ، اس لیے کہ پٹنہ گیا کلکتہ الہ آباد جس طرح یہ چاروں شہر مکہ معظمہ سے طول میں زائد ہے، یوں ہی عرض میں بھی زائد ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب عرض میں بھی زائد ہے تو یہ صورت تو بنے گی نہیں، کیونکہ صورت تھی کم والی، کہ کلکتہ کا عرض 22 درجے 35 دقیقے اور گیا کا 24 درجے 48 دقیقے، پٹنہ کا 25 درجے 36 دقیقے اور الہ آباد کا 25 درجے 27 دقیقے۔
آگے ارشاد ہوتا ہے پہلی صورت میں یہاں ممکن نہیں، کیوں؟ آخر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ممکن نہ ہو؟ جب زائد الارض کا صغیر الارض بولا ہے کہ زائد الارض والے شہر کو آپ صغیر الارض بنا سکتے ہونا ممکن ہے، تو پھر مساوی الارض ہونے میں کیا زیر کھل گیا؟ 25 درجہ، 25 درجہ 15 درجہ ہو سکتا ہے، 21 درجہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ نے 25 درجے پر جو آپ نے قبلہ بیان کیا تھا وہ تھا کہ جو 15 درجے پر ہونا چاہیے تھا، تو جب 25 درجے کو آپ 15 درجے بنا سکتے ہو، 25 درجے کو 5 درجے، یہ ہے 5 ہے، 15 نہیں ہے۔ جب 25 درجہ 5 درجہ ہو سکتا ہے تو 21 درجہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر واقعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں، نہ آپ کی دوسری شک قابل قبول ہے نہ آخر والی جس جسے اول قرار دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں انحراف شمالی اور جنوب سے مغرب کی طرف طول مکہ اور طول بلد کے فرق کی مقدار ہوگا۔ کیا اس جواب میں اس امر کا سختی کے ساتھ التزام کر لیا گیا ہے کہ کوئی بات ٹھکانے کی نہ کہی جائے گی؟ بولا کہ آپ نے جواب دینے اس بات کا یقین کر لیا کہ کوئی بھی بات ٹھکانے کی نہ کہی جائے گی۔ پہلی صورت میں یعنی طول زائد اور عرض بلد مساوی، عرض مکہ ہو تو قبلہ مغرب کی جانب ہوگا۔ تحفۃ الابرار مصنفہ مولوی غلام حسن حسین جوم پوری میں ہے، اگر دو عرض متحد یا ابھی یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا تھا، اس کو بھی اسی طرح رکھیں، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے مزید تو۔ طول مکہ معظمہ سے، اچھا بلکہ یہ فارسی ہے نا، میری توجہ ہوئی کہ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فارسی ہے یہ کہ اگر دو عرض متحد ہوں یا شند مختلف ہوں، طول مکہ معظمہ سے کمتر ہوں، تو جو صورتوں کے اندر جو سمت قبلہ ہوگا وہ نقطہ مغرب بنے گا، نہیں ہوگا۔ خیر فارسی ہے، اس کو مزید انشاءاللہ میں دیکھ کر پھر آپ کو گروپ کے اندر اس کا عرض کر دوں گا کہ یہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ اور انحراف شمال اور جنوب دونوں سے مغرب کی طرف ہونا عجب پر اسرار فقرہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انحراف شمال اور جنوب دونوں سے مغرب کی طرف کیسے ہوگا؟ بھئی یا تو انحراف شمال اور جنوب، تو شمال سے انحراف ہو یا جنوب سے انحراف ہو، دونوں سے وہ بھی مغرب کی طرف، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس طرح تو کسی طرف بھی وہ کر ہی نہیں سکے گا، کوئی ایک جہت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اوپر اسی طریقے سے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں سنا یہ پورا کا پورا بنا کر کہ نقطہ مغرب سے نقطہ مشرق سے کس طریقے سے یہ پوری پوری صورتیں بنیں گی۔ علاوہ بری اس کے علاوہ مجیب صاحب نے صرف اسی پر بس نہیں فرمایا بلکہ ارشاد ہوتا ہے اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف بقدر فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ حضور والا صورت تو فرض کی عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہو، پھر اس میں مقدار فرق عرض بلد و عرض مکہ سے کہاں سے آ گیا؟ مطلب صورت وہ چل رہی ہے کہ جس کے اندر مکہ مکرمہ کا عرض اور اس جگہ کا عرض بلد دونوں کے دونوں برابر ہوں، تو پھر ان دونوں کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، اور انہوں نے کیا کہا کہ انحراف کتنا ہوگا؟ جتنا ان دونوں کے عرضوں کے درمیان فرق ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ فرق کہاں سے آئے گا کہ متساوی الارض شہروں کے اندر بھی فرق عرض متصور ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جن شہروں کا ایک ہی عرض ہے تو ان کا تو جو ہے نا فرق نکلے گا، دونوں میں فاصلہ نکلے گا، جیسے کہ ہم فصل طول نکالتے ہیں کہ دونوں طولوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرق عرض کی جو مجید صاحب نے بات کی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ بھی متصور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بولے 12 اور 12 کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو بولیں گے کوئی فاصلہ ان دونوں کے درمیان متصور ہے ہی نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ نا واقف جب واقف کار بننا چاہے، جس کو معلوم نہیں ہے وہ یہ بننا واقف کار بننا چاہے تو جو کچھ کہہ جائے تعجب نہیں ہے۔ بولے جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے پھر وہ کہہ رہا ہے تو پھر تو جو کچھ بھی بولے تو بولے کوئی مسئلہ نہیں، بات ہی نہیں، سبھی صحیح ہے۔ پھر دوسری صورت کا یعنی طول زائد اور عرض کم ہو، حکم ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بھی اس درجہ عالمیانہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے، اور اس بے سمجھی کو اس طرح چھپایا
ہے کہ یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیل طلب. کہ نا آخر کے اندر پھر یہ لکھ دیا کہ بے سمجھی کو اپنی بے سمجھی کو اس طرح چھپایا کہ یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیل طلب. جواب مختصر لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں ہے، تاکہ کوئی شخص مجیب صاحب کی بے سمجھی نہ سمجھے بلکہ اس بے معنی جواب کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ یہ علم حیت کا جواب ہے، میرے سمجھنے کا نہیں ہے. ان مشہور ان مشہور شہری مولوی صاحب، ان یعنی شہری سے مراد مشہور، ان شہری مولوی صاحب کو جواب سے تو سمت قبلہ کا مسئلے میں اسی ضلع کے ایک دیہاتی مولوی کا جواب کچھ بالا ہی رہا. یعنی کہ انہی کے شہر انہی کے ضلع کا ایک اور دیہاتی مولوی ہے، اس نے ان سے اچھا جواب دے دیا کہ اس میں ان تمام صورتوں کے جواب نہیں ہے. نہ سب جوابات ہی مطابق واقع، نہ دلیل مطابق دعویٰ ہے، نہ عذر ہی قابل قبول. سوال یہ ہے کہ علماء دین اس مسئلے میں کہ ہندوستان کا سمت قبلہ کیا ہے، یا یہ مساجد جو سلف صالحین بنا کر گئے ان کا اعتبار ہے، یا بروئے قاعدہ اہل حیت جو سمت نکلے اس کا اعتبار ہے. اور جو شخص باقاعدہ اہل حیت نماز پڑھتا ہو اس کی نماز ہوئی یا نہیں. اور جو شخص اور یہ شخص تمام مساجد کو غلط بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سمت قبلہ اصلی میں اور سمت قبلہ مساجد میں 500 کوس کا فرق ہے. یعنی کہ ایک وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اصل جو سمت قبلہ ہوتا ہے اور جو مساجد کا سمت قبلہ ہے، جو مساجد جس سمت بنی ہوئی ہے ان کے درمیان 500 کوس کا فرق ہے. اور یہ شخص اس مسجد کا امام ہے، در حالت امامت سمت مساجد ہی انحراف کر کے نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ مساجد سے انحراف کر کے نماز پڑھتا ہے، جو اپنی اس کی کہتا ہے کہ بھائی جو نہیں، مطلب جو اس کے اپنے قاعدوں سے نکال کے پڑھتا ہے. اور مقتدیان اس کے اس سمت کو غلط جانتے ہیں. ایسی حالت میں اقتداء اس امام کی صحیح ہوگی یا نہیں. بینوا بالدلائل والتفسیر وتؤجروا بالاجر الجزیل. دلائل کے ساتھ بیان، دلائل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرو اور اجر جزیل پاؤ. سائل 5 باتیں دریافت کرتا ہے اور ان کا جواب تفصیلی مدلل بدلائل جاتا ہے نا. یہ مجھے سا جواب دے رہے ہیں دوسرے. اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ الجواب، جو لوگ بیت اللہ سے غائب ہیں، جو لوگ بیت اللہ سے غائب ہیں یعنی مکہ شریف سے دور ہیں، ان کا قبلہ جہت کعبہ شریف ہے. جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں. مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر جنوب و شمال کی طرف ان کا منہ ہو جائے تو ان کی نماز نہ ہوگی. اور جو نیچے ہو گیا. اور جو جنوب و شمال کے بیچ میں رہیں گے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت کے موافق قاعدہ حیت کے 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. اب پورے ہندوستان کے لیے بھی ایک قاعدہ مان کر دیا کہ جو 21.5 درجے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی. اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے، ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی. اس واسطے کے مواضعات عین بیت اللہ شریف کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے، نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس وجہ سے داہنے بائیں ہو کر پڑھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا اور بیت اللہ شریف کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے. تو عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے. لہذا یہ تکلف اس شخص کا اور مساجد کو غلط بتانا محض غلط و بے سود ہے کہ سب کی نماز درست ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا مطلب بات ہی ایسی کر دی کہ جو بندہ ترچھا پڑھ رہا ہے اس کی بھی نماز درست ہے، جو سیدھا نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی نماز درست ہے، سب کی نماز درست ہے.
اور تفریقہ اور ٹیڑھا کرنا جماعت کا غلطی اس شخص کی ہے، جماعت جو اس کی ہے، جو تفریقہ بازی کر رہا ہے، اس کی غلطی ہے، اور سورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اسی شرح میں لکھی ہے جس کا چیز چاہے دیکھ لے وے، اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید فہم عام نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی، فقط جواب میں جس درجہ علمی شان اور حق صداقت سے گرا ہوا ہے، علم پر مخفی نہیں۔ اب یہ مفتی ظفر پیارے میں جواب دے رہے ہیں کہ فقط جواب جس درجہ علمی شان اور حق صداقت سے گرا ہوا ہے، علم پر مخفی نہیں، مگر ایک بات کا بہت سختی کے ساتھ لحاظ رکھا گیا ہے، توضیح اس انداز سے کی جائے کہ جس قدر زیادہ توضیح کی جائے گی اور اغلاق پیدا ہو۔ توضیح کرنے کے اندر ایک بات کا انہوں نے بہترین خیال رکھا ہے کہ توضیح اس انداز سے کرنے کی جتنی وضاحت کریں گے بات اتنی پیچیدہ ہو جائے گی، جس سے ہمیں بھی اندازہ ہوا کہ بات عجیب عجیب قسم کی ٹیڑھی مڑی ہوتی گئی۔ اور دلیل میں اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس درجہ مدلل کیا جائے اسی قدر قادر ہوا مضمون ہو جائے، کہ بالکل ہی ہوا ہو جائے کہ کچھ بچے ہی نہیں۔ نفس جواب اس قدر کہ جو لوگ کے بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا کعبہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رک کر کے نماز پڑھے درست ہے۔ آگے مثال دے کر سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب حکایت کریں، مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس توضیح میں ایک محض غلط بات بتائی گئی کہ ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے۔ ہندوستان ایک بہت وسیع آبادی ہے تو ہر جگہ کا قبلہ ہرگز مغرب کی جانب نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ بات یہ سر نہیں ہے کہ صرف انہوں نے عالم نہیں لکھی ہو، بلکہ اکثر یہی سمجھا جاتا تھا اور مساجد بھی اسی رخ پر ہی بنائی گئی ہیں پہلے۔ تو فرما رہے کہ ہندوستان ایک وسیع آبادی ہے تو ہر جگہ کا قبلہ ہرگز ہرگز مغرب کی جانب نہیں، اور نہ ہندوستان والوں کو مطلقاً مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شرعی ہے۔ اس توضیح نے اصل جواب کو بھی تہلکے میں ڈال دیا کہ جہت کعبہ شریف کا مفہوم مجی صاحب کے خیال میں وہ ہے جس کی روح سے ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت 21.5 درجے عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ بالکل بے معنی فقرہ ہے۔ اگر 21 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہے تو اولاً کسی جگہ کے تعین صرف عرض سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ شرق و غرب میں ہزارہ آبادی اس عرض پر بسی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرص بلد کی تو پوری لائن چلتی ہوئی جائے گی نا، طول بلد آتا ہے تو ایک مقام متعین ہوتا ہے، ابھی تو یہ کہ مکمل اس عرض کے اوپر تو بہت سارے مقامات آئیں گے۔ جب تک طول نہ بیان کیا جائے کسی جگہ کا تعین ناممکن ہے۔ ثانیاً 21.5 درجہ مکہ مکرمہ کا عرض ہے ہی نہیں، بلکہ 21 درجہ 40 دقیقہ لیا جاتا تھا، جیسے حروف میں بلفظ یہ علم ابجد کے اندر لکھا گیا ہے، کا اور میم لکھا ہے، کاف کے 20 ہوتے ہیں اور الف کے 21 اور میم کے 40۔ ابھی دیکھیں اوپر جیم اور ہاں بنا ہوا ہے، تو جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ درجے کے اوپر جیم اور ہاں کا نشان لگا دیتے ہیں اور دقیقے کے اوپر کا، یہ تو یہ لکھ سکتے تھے، تو کہ اس طریقے سے لکھا جاتا تھا۔ پرانا جو تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ 21 درجے 40 دقیقے تھی جو تا میم لکھ سکتے تھے، اور اب تحقیق سے 21 درجے 25 دقیقہ ثابت ہوا ہے، یعنی کہ کا کا یعنی کہ کاف الف 21 اور کا مطلب 25 ثالثاً۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کو تو بتایا ہی نہیں جو بہت زیادہ ضروری تھا، بولے یہ تو بیان ہی نہیں کیا کہ 21.5 درجے عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی، اس کو تو بتایا ہی نہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ رابعاً اگر 21.5 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا اگر کوئی شخص مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ افادہ کس درجہ احمال سے پر ہے، یعنی مومل ہے، مطلب پورے سب کو ہی پتا ہے سمت قبلہ کا مطلب کعبہ شریف کو منہ کرنا، اگر آپ بھی یہ بولو گے جس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو بات تو وہی رہی، یہ تو کس درجے کا احمال محمل بات ہے۔
خامسن پھر اس کو ایسے موڑے مورے گرے لفظ سے تعبیر کرنا، مرے گرے لفظ سے تعبیر کرنا کہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. لیاقت لیاقت و قابلیت. قابلیت، ٹھیک. لیاقت و قابلیت کا ذریعہ بہانا ہے. آگے اس دعوے کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے. ارشاد ہوتا ہے اور اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے، تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے، اسی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی. اولاً مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہونا غلط. ثانیاً ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہونا بھی غلط. جو بولا تھا کہ ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. ثالثاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کا مطلقاً درست بتانا بھی غلط. کس قدر انحراف چاہے اور کس قدر انحراف تک نماز صحیح ہے. فقہا کرام نے مقید بیان کیا ہے، مطلق بیان نہیں کیا. ان سب کی تحقیق کے خلاف یہ جدت ہے اور مطلقاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست بتانا اپنے زوم باطل کے نزدیک سب کی تصریح کو خاک میں ملا دینا ہے. رابعاً جب دعویٰ صرف اسی قدر تھا کہ جو شخص 21.5 درجہ یعنی مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، تو اس کو اس دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو سب کو ہی پتا تھا. اس دلیل نے اصل دعوے پر کیا روشنی ڈالی؟ درجے کا میل بتانے سے کیا فائدہ ہوا اور تقریب کس طرح تمام ہوئی؟ یہ سب باتیں قابل غور ہیں. تقریب کا ناتمام اور دلیل کا بے فائدہ ہونا خود مجیب صاحب بھی سمجھتے ہیں. اسی بنا پر پھر دوسری دلیل کی ضرورت پڑی کہ جس کو ان لفظوں سے افاضہ فرمایا ہے، اس واسطے کہ مواضعات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے، اور نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس کے دانے بائیں ہو کر پڑھتے ہیں. یہ دلیل ہی عجیب زبردست دعویٰ ہے جس کا سر نہ پاؤں. محاذات عین بیت اللہ ہونا کو لینا محال عقلی ہے. کس کو ہو نہیں سکتی؟ نہ اس کو جو عرض حرم کے موافق نماز پڑھے، نہ اسے جو اسے داہنے پڑھے، نہ اسے جو عرض حرم سے بائیں نماز پڑھے. فقہائے کرام نے غائب کے لیے محاذات عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا. اب فرما رہے ہیں کہ جو فقہائے کرام نے حکم دیا وہ عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا، یا اس لیے کہ اسی میں وقت ہے، یا اس کی وجہ یہ بتائی کہ محال عقلی ہے، اس کا وجود ہی ممکن نہیں. آخر علماء کرام نے واقفان حیت نے ایسی صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کے موافق مصلی کھڑا ہو تو سرے کو بھی تفاوت نہ ہوگا. ان لوگوں نے محال کو جائز کر دیا. زیادہ نہیں تو صرف رسالہ کوشجیہ ہی محقق اعلی کوشیے کا، یہ شاید کوش جی مصنف ہوں گے اس کے، محقق علی کوش جی کا ملاحظہ کیا جائے. مختلف الطول کے بارے میں جس طرح ہندوستان ہے فرماتے ہیں. پھر یہ آگے یہ فارسی کی عبارت ہے. وقت تو آج کافی زیادہ ہو گیا ہے. یہ اسی انداز سے ہی آگے تک چلتی رہے گی اور اس کے اوپر کلام فرماتے جائیں گے. ہم اس کا آخر سے دیکھ لیتے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. نہیں کہ اس سے مقصود تو یہ تمام باتیں مطلب یہ اس طرح، کیونکہ سارے کے سارے جوابات ہی دیتے ہوئے جا رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ کس قدر غلط ہے. پھر آخر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی کشف اللہ کا قاعدہ نکالنے کے اوپر دیتے ہیں. آخر یہاں سے پڑھ لیتے ہیں.
یہ آخر میں لکھا پورے کے اوپر کلام کر کے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غرض سمت قبلہ کا مسئلہ عالم کہلانے والوں سے اس درجہ بعید ہو رہا ہے جس کے لیے یہ مشاہیر زمانہ کے 4 فتویٰ کافی ہیں. میں بہت وقعت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اپنی ناواقفیت کا علم بولا کہ جو یہ بول دیتے ہیں کہ نہیں آتا تو میں ان کو بہت وقعت عزت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور انہوں نے باوجود خیر خواہی کارڈ کے بھی جواب سے یکدم خاموشی اختیار کی. اور یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ یا تو کسی حدیث پاک یا عبارت کا جز ہوگا کہ جس سے مراد یہ ہوگا کہ فتوے کے اوپر جرت کرنا کہ مزاق نہ بنے. اور میں غایت درجہ عزت سے مخلصی مولوی سید سلیمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جرت ایمانی اور اخلاقی سے کام لیا اور صاف لکھ دیا کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں، آپ فلاں شخص سے رجوع کیجیے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور دل سے قدر کرتا ہوں اپنے درینہ مخلص جناب مولوی عبداللہ صاحب احکر کی جنہوں نے اس کا قاعدہ لکھ کر مجھے ممنون بنایا اور اپنی تصنیف ممنون یعنی احسان مند بنایا اور اپنی تصنیف سے 2 مفید رسالہ بھیج کر مجھے شکریہ کا موقع دیا. جزاک اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر الجزائی. سمت قبلہ نکالنے کے اگرچہ قواعد بہت ہیں جن میں سے چند قائد فقیر نے رسالہ سلم الافلاق میں بیان کیے، مگر اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعلی حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز کے رسالہ سمت قبلہ سے باب دوم پر اکتفا کرتا ہوں جس کے 10 قاعدے تمام روئے زمین زیر و بالا بحر و بر سہیلی اور جبل آبادی و جنگل سب کو محیط ہیں. جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے. آسانی اتنی کہ ان سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں. اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آگے پورے کے پورے یہ 10 قواعد چل رہے ہیں. یہ آج کی جو کلاس تھی ایک اضافی اور ایک معلوماتی کلاس کے اعتبار سے تھی. یہ ٹیسٹ وغیرہ کے اندر آج کی کلاس نہیں آئے گی. تو ایک یہ تاکہ معلومات کے اعتبار سے اور پرانی کتابوں وغیرہ کو ایک ان سے ٹچ ہو جائے تو اس حوالے سے آج کی کلاس تھی. کچھ کہنا چاہتے ہوں تو کہہ لیجیے کہ آج ہماری آخری کلاس ہے انشاءاللہ 27 سپتمبر سے لیول 4 کا آغاز ہوگا. اتوار اور پیر جب آپ چاہیں تو آپ ٹیسٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ایک بات تو وہی دہراؤں گا کہ جو آپ کے سامنے آج کے پہلی اور آخری کلاس کے اندر میں یہ عرض کرتا ہی ہوں کہ جو اتنا پڑھا ہے اس کو پر شکر ادا کرنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے. الحمدللہ کہنا چاہیے اور ہو سکے تو 2 نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. اس سے لئن شکرتم لازیدنکم نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور جتنا علم بڑھے تو اتنا اپنا عمل بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آج آپ کا ٹائم کافی لے لیا. مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں تو فرما دیجیے ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو اختتام کر دیں گے. ایک خوشخبری ہے ویسے کہ یہ جس میں اس کے اندر مس پرنٹنگ وغیرہ ہے نا تو الحمدللہ ہمارے شعبے کی جانب سے وسیم صاحب دعوت برکات اللہ علیہ انہوں نے اس کی پوری شرح لکھ دی ہے اور اس کو پورا کا پورا جو اس میں غلطیاں تھیں اس کو بھی انہوں نے درست کر دیا ہے اور اب یہ پروف ریڈنگ کے مراحل میں انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ یہ سمجھیے کہ اس سال میں اللہ پاک نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھپ جائے اور منظر عام پر انشاءاللہ آ جائے گی. تو میری جو اتنی مشقت ہیں اس کو سمجھنے کی اس سے کافی حد تک آسانی ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا درجہ آپ کے ساتھ گزرا. اس کے درمیان کوشش یہی کی کہ جو آپ کا میرے پاس حق ہے جو چیز کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں تو ان کو اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر الحمدللہ خیانت نہیں کی. کوشش یہی کی کہ جتنا آتا ہے اور جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیں.
اس کے علاوہ جو رہ گیا ہو، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ میں سے اگر کسی کی حق تلفی میری وجہ سے ہو گئی ہو، کوئی بات بری لگ گئی ہو یا کسی انداز سے یا کسی لہجے سے آپ کو کچھ دکھ پہنچا ہو، تو میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر لیول 4 کے اندر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔